85-87 سال بوڑھے آدمی 50 سال سے آپ یہاں آ رہے ہیں، تقریریں ان کی سن رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سیکھا کیا ہے آپ نے؟ آپ نے سیکھا کیا ہے؟ اگر آپ نے انسانیت سیکھی ہے تو یہ سارے جلسے کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ نے انسانیت نہیں سیکھی ہے، وہی درندگی باقی ہے جو عام طور پر ہمارے سماج میں ہے، جو گزشتہ اس علاقے میں ہم 40 سال سے آتے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ایک میلہ ہے، جلسہ نہیں ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، انسان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر انسانیت کے تقاضے ہیں، انسانیت کے کچھ اصول ہیں۔ انسانیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، ایک انسان دوسرے انسان کے نقصان نہ پہنچائے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مددگار و معاون بنے، ایک انسان دوسرے انسان کی عزت و آبرو کا خیال رکھے، ایک انسان ہمیشہ عزت و آبرو پامال ہونے سے بچائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم انسان ہو تو تمہارا پڑوسی کہے کہ تم انسان ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچاتا ہے، اور نفع کا مدار یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر پہ آیا تو آپ نے روٹی کھلا دیا، پانی پلا دیا، چائے پلا دیا۔ نفع کا مدار اس پر ہے کہ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سماج میں عزت باقی رہے، ہماری سماج کے اندر بڑائی باقی رہے، اس سے زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے پڑوسی کی عزت ہم سے زیادہ۔ ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہندو عورتیں، برادران وطن، مندروں کے پنڈت ہمارے گھر پہ آ کے روتے تھے، کہتے تھے ڈاکٹر نہیں مرے، وہی ڈاکٹر سے ڈاکٹر نہیں مرا، بھگوان مرا۔ جوان لڑکیاں ہماری والدہ سے کہتی تھی کہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کو چھاتی دکھلاتے تھے، ڈاکٹر صاحب پردے میں چھاتی دیکھتے تھے مشین سے، لیکن کبھی انہوں نے زندگی میں چھاتی کا کپڑا بھی ٹچ نہیں کیا۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ آج وہ فرشتہ ہماری زبان سے رہ گیا۔ آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کی لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ دنیا میں جنتی ہیں۔ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ کی زبان اچھی نہیں ہے، تو دوستو ان تم میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ انسانیت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو، سگا بھائی دوسرے بھائی کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے سگا بھائی نہیں ہے، دشمن ہے۔ یہ انسانیت ہے کہ رشتہ طے ہو گیا۔ مولوی صاحب سن لیجئے گا، دردناک، اللہ کی قسم دل ٹوٹتا۔ ہم کس قسم کے انسان بن رہے ہیں؟ اگر تم انسان نہیں بنے ہو تو تم سن لو، اگر تم انسان نہیں بنے ہو تو تم مسلمان نہیں ہو۔ رشتہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، آج کے رسم و رواج کے حساب سے وہ ہوٹل سب بک ہو گیا، 3 دن باقی۔ یہ سفید پوش جن کے چہرے کالے، جن کے چہرے سفید، دل کالے ہیں، دیکھیے کتنی خوبصورتی سے رشتے کو ختم کر رہے ہیں۔ ماں مبارک ہو، یہ پڑوسی کہہ رہا مبارک ہو، آپ کی لڑکی کا رشتہ لگ گیا، بہت مبارک ہو، بڑی خوشی ہوئی، آپ کا دعوت نامہ پہنچے، ہم ضرور آئیں گے۔ اب بیچارہ کا سن کے دل خوش ہو گیا۔ جب چلنے لگے تو کان میں کیا کہا؟ ذرا لڑکے کے بارے میں تحقیق کر لیں، ذرا لڑکے کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ 3 دن پہلے اب وہ شخص سفید پوش تحقیق کر لیا، شک میں مبتلا ہو گیا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ اب وہ بات چلی یہاں تک کہ قریب تھا، بالکل قریب تھا کہ رشتہ ختم ہو جاتا۔
تو ہمارے جیسے نالائق آدمی کو معلوم ہو گیا، ہم تو آوارہ آدمی یہی گھومتے رہتے ہیں یہاں وہاں۔ تو میں نے جا کے کہا اپنی لڑکی کا رشتہ آپ فرشتے سے کر رہے ہیں، اپنی لڑکی کا رشتہ آپ کسی نبی سے کر رہے ہیں، اپنے لڑکے کا رشتہ کسی صحابی سے کر رہے ہیں، اپنے لڑکے کا رشتہ کسی ولی سے کر رہے ہیں، یا آپ انسان سے ہیں؟ اگر داماد کے اندر کچھ کمی ہے وہ کھودنے لگے کہ لڑکی میں کیا کمی ہے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، رشتہ ویسے ہی کرو۔ اور ہم نے پکڑ کے نکاح کرا دیا۔ اب کیا ہوا اب سنیے بات جو ہے، بعد معلوم ہے کہ وہ صاحب اپنے لڑکے سے چاہ رہے تھے، نہیں ہوا، ارے بھائی مقدر میں تھا، نہیں ہوا، رشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، نہیں ہوا، تو تم نے ایک لڑکی کی آبرو سے کھلواڑ کر لیا۔ اے سماج سدھرنے والا نہیں ہے، اے سماج جبھی سدھرے گا جب تم اللہ والوں کے قدموں میں، علماء کے قدموں میں، بہترین انسانوں کے قدموں میں، بہترین آدرش رکھنے والوں کے قدموں میں، بہترین علم رکھنے والوں کے قدموں میں، بہترین ذہن رکھنے والوں کے قدموں میں جب تم جا کے بیٹھو گے تب تمہارے اندر انسانیت آئے گی۔ سیکھو، تمہاری بھی لڑکیاں ہیں، تمہارے بھی لڑکے ہیں، ایسا کوئی کام مت کرو جس سے گاؤں کا گاؤں، بستی کی بستی غیر آباد ہو۔ اللہ کے بندے بن کر رہو، سب کو اللہ کا بندہ سمجھو، انسان بنو انسان۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، 2 منٹ لگے گا، میں لکھنؤ سے آ رہا تھا۔ ابھی انسانیت مری نہیں ہے، ابھی انسانیت زندہ ہے۔ مجھے فجر کی نماز پڑھنا تھا، ایک دم پریشان، دیکھ رہا ہوں سورج اب نکل جائے گا، اب نکلا تب نکلا، 10 یا 12 منٹ باقی تھا۔ میں نے ایک مندر دیکھا، وہاں گاڑی روک دی، مندر کے پجاری سے میں نے کہا بھائی میری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اس پتھر پر نماز پڑھ لیں۔ مسجد کے گیٹ کے، مندر کے گیٹ کے باہر 2 پتھر لگا ہوا، کہا حضور فوراً، جلدی سے دوڑ کے گیا، پانی لایا، پتھر دھویا، کپڑا بچھایا، جب تک ہم نے مصلی بچھا کے نماز پڑھا چائے لا کے دیا، کہا آپ جیسے بھگوان لوگ اگر آئیں گے تو مندر چمک جائے گی، وہ یہ نہیں کہا کہ مسجد چمک جائے، اس کا یہ عقیدہ ہے، انسانیت ہے اس کے اندر۔ ہم نے اس کو بہت دعا دیا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے، کچھ پیسہ ویسا بھی دے، بہت خوش ہوا۔ کہا ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ مندر کے گیٹ پر کسی نے نماز پڑھی تھی، یہ ہے انسانیت۔ تم حیوان ہو، حیوانیت سے باہر نکلو، انسانیت اختیار کرو اور تعلیم حاصل کرو۔ علم ہی کے ذریعے سے انسان کے اندر تہذیب آتی ہے، تمدن آتا ہے، مدنیت آتی ہے، شرافت آتی ہے، تہذیب آتی ہے، بولنے کا سلیقہ آتا ہے، کھانے پینے کا سلیقہ آتا ہے، جی جان لگانے کا سلیقہ آتا ہے۔ علم کے بغیر کوئی آدمی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ بہترین انسان ہی کو بہترین مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو بس وہ ہے جس کے ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ اچھے انسان بننے کی کوشش کرو اور اپنی اولاد کو تعلیم دو۔ دنیا میں تعلیم کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے اور تعلیم کے بغیر تمہاری آخرت بھی نہیں بن سکتی۔ یہ ادارہ میں مولی حدیث اللہ کو اس وقت سے جانتا جب وہ 9 سال کے تھے، پڑھتے تھے جامعہ محمد صاحب محمدی بھاگلپور میں، یہاں سے پجامہ پھٹا ہوا ہے، یہاں سے پجامہ پھٹا ہوا ہے، یہاں سے پجامہ پھٹا ہوا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن شرافت کا پیکر جب یہاں لوٹ کے آیا تو ایسا وقت تھا میں اس کے بعد ہم کو بٹھالنے کے لیے چرپائی نہیں تھی، گھر سے کھانا لے کے آیا،